سب کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ صحابہ کا مقام، جتنا صحابہ کو یاد کیا جائے، جتنا صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، جتنے صحابہ کی قربانیوں کو پیش کیا جائے، یقین مانیے ایک مومن کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، منافق کے حسد میں بغض میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ منافقین جب بھی صحابہ کا تذکرہ سنیں گے، عظمت صحابہ کے عنوان پر بعض لوگوں کے ناک چڑھنے لگی، پیشانیاں میں بل آنے لگا۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، 2 خطبے ہو گئے، 3 خطبے ہو گئے، جس مسجد میں دیکھو وہاں صحابہ کے بارے میں۔ محرم کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بولنا چاہیے، یزید کی گستاخیوں پر بولنا چاہیے، یزید کے ظلم پر بولنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، ماہ محرم کی ابتدا سے ہماری اس مسجد بلقیس میں مسلسل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت پر، آپ کی فضیلت پر، ان کے مناقب اور حسنات پر خطبے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے 2 خطبے اسی موضوع پر ہوئے، اور اتفاق سے میں نے بھی عظمت صحابہ کا عنوان منتخب کیا، اور ہمارے ذمہ داران نے اس عنوان کو پھر سے قبول کیا کہ اس بات کا اعتراف تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ اس طرح کے 3-4 جمعے نہیں کہ بلکہ مسلسل 3-4 مہینے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت پر بولنے کی ضرورت ہے۔ جب بعض افراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے گلی گلی، محلے محلے، مسجد مسجد مسلسل 2 مہینے سے جہاں انہیں موقع ملتا ہے کوئی جگہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یا کیے بغیر وہ نظر نہیں آتے، تو ایسی صورت میں ایک وہ شخص، ایک وہ مسلمان، ایک وہ مومن جس کے دل میں کتاب و سنت پر یقین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کو جانتا ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیوں کو اور ہم تک جو اسلام پہنچا ہوا ہے اس کے سلسلے کو جانتا ہے، یقیناً ایسی حالت میں ہم اہل حدیثوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہم پر رحمت ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت علماء اہل حدیث ملک کے چپے چپے میں جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے عظمت صحابہ پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیوں نہ ان کے بارے میں بتایا جائے۔
ایسی قوم کے بارے میں جن کا زمانہ 1400 سال پہلے گزر گیا، لیکن ان کا تذکرہ صبح و شام 1400 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ وہ افراد کہ جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی زندگیاں مکمل طور پر اسلام کی نشر و اشاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے میں، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے سفر کو، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی کو، مسجد کی زندگی کو، جنگ کے میدانوں کی زندگی کو بچانے میں، اس کو یاد رکھنے میں، محفوظ کرنے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، آج جب ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں صحابی رسول یہ ارشاد کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا یہ طریقہ بتایا۔ جب ہم پینے کے لیے گلاس اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں تو کسی صحابی رسول کا نام آتا ہے کہ فلاں صحابی کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جب وہ مسجد کے اندر آتے، باہر جاتے تو فلاں صحابہ کا تذکرہ ہوتا کہ فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنی ہے، باہر جاتے وقت میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر قوموں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، زبیر بن عوام ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید بن زید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں دیکھا حال ہم سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج تک کہ جو ہماری کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، آج جو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہو خطبہ سن رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کی زبان خاموش ہے، سب کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، میں اکیلا بولے جا رہا ہوں۔ یہ سب نبی کے صحابہ نے بتایا ہے کہ خطبہ ہو تو ایک خطیب بولتا رہے اور باقی جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب خاموش ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے طریقہ بتایا۔ ایسے صحابہ، ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید میں پڑھا جاتا رہے گا۔ اے لوگوں سنو، وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا، ان سے اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ان کی وہ کامیابی، ان کی وہ زندگی، ان کی وہ قربانیاں اور اسلام کے لیے ان کا اپنا سب کچھ قربان کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جس کی جنت کی گواہی رب العالمین دے دے، جس کی جنت کی گواہی جنت کا مالک دے دے، جس کے جنت کی گواہی آسمان و زمین کا خالق دے دے، جس کے جنت کی گواہی انس اور جن کا خالق دے دے، بھلا اس کے ان لوگوں کو جنت سے نکالنے کا کام، ان لوگوں کو جنت سے باہر کرنے کا کام
کوئی شر پسند انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی شیطان ہی صفت وہ انسان ہوگا جو کہے گا فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، ابوبکر صدیق ویسے تھے، عمر فاروق ویسے تھے، معاویہ بن ابی سفیان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، زبیر بن عوام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، طلحہ کو فلاں نہیں کرنا چاہیے تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کتابیں لکھنے والے، یہ اس طرح کے خطبے میں بولنے والے، اس طرح کے لوگوں کو پیغام دینے والے، یہ شیاطین ہیں، اس زمانے کے شیاطین ہیں۔ ایسے شیاطین سے انسانوں کو، تمام انسانوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں کلام کرتا ہے اس کو اللہ کا وہ کلام یاد دلا دیں، یہ ان کا کلام اور وہ رب کا کلام، یہ فلاں مصنف کا، فلاں رائٹر کا کلام ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں فرق نہیں کیا، ابوبکر صدیق کے بارے میں فرق نہیں کیا، علی اور حسن اور حسین کے بارے میں فرق نہیں کیا، عثمان اور عمر کے بارے میں فرق نہیں کیا، سب کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ صحابہ کا مقام، جتنا صحابہ کو یاد کیا جائے، جتنا صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، جتنے صحابہ کی قربانیوں کو پیش کیا جائے، یقین مانیے ایک مومن کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، منافق کے حسد میں، بغض میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ منافقین جب بھی صحابہ کا تذکرہ سنیں گے، عظمت صحابہ کے عنوان پر بعض لوگوں کے ناک چڑھنے لگی، پیشانیاں میں بل آنے لگا۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، 2 خطبے ہو گئے، 3 خطبے ہو گئے، جس مسجد میں دیکھو وہاں صحابہ کے بارے میں۔ محرم کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بولنا چاہیے، یزید کی گستاخیوں پر بولنا چاہیے، یزید کے ظلم پر بولنا چاہیے۔ ان کو دیکھو یہ صحابہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھو یہ صحابہ کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ جب بھی صحابہ کا تذکرہ آئے گا منافقین کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ جب بھی صحابہ کا ذکر ہوگا محبت ان کو ہوگی جو مومن ہوگا، محبت انہیں ہوگی جو مومن ہوگا، راضی وہ ہوگا جو مومن ہوگا، خوش وہ ہوگا جو مومن ہوگا۔ اور جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں نفاق ہے، ابوبکر کا نام لو اس کے دل میں نفاق ظاہر ہو جائے گا، عمر عثمان کا نام لو وہ نفاق کا اظہار کرنے لگے گا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لے لو بدن میں اس کے آگ لگ جائے گی، زبیر بن عوام کا نام لو تلملانے لگے گا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرو، جس کو جو نبی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص تھے، نبی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان تھے، جب ان کا نام لیا جائے گا ان منافقین کی زندگیوں میں بھونچال آ جائے گا۔ یہ ایسے لوگ، ایسے منافقین مسلمانوں کے درمیان میں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، اماموں کو ماننے والوں کو چاہیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ کلام سن لیں جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، 4 امام ہمارے ہیں، 12 امام ہمارے فلاں امام ہیں۔ انہی اماموں میں سے ایک مشہور امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، جب اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے افراد نظر آتے تھے جنگ جمل کے جھگڑے کا تذکرہ کر کر کے صحابہ پر بد کلامی کر رہے ہیں، جنگ صفین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کیسے اختلاف ہوا، کیسے جنگ ہوئی، کیسے جھگڑا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، یہ اپنے اپنے انداز سے بیان کر کر کے انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے غلط کیا تھا، یہ باطل پر تھے، یہ فنا تھے، شہادت حسین کے بعد ہی تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر کربلا کے بعد اس طرح کی جو باتیں کرنے والے منافقین ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا قول، ان کا ارشاد انہیں یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ نبی پر الزام لگائیں، یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ نبی کی شان میں گستاخی کریں، فلم یمکنہم ذالک، لیکن ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہو سکا، ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ اس جگہ پر تیر مارنا
وہاں کے بارے میں کلام کرنا یہ پوری قوم کو ناراضگی کا سبب بن جائے گا. سب ناراض ہو جائیں گے, سب سمجھیں گے نہیں تم نے نبی کے بارے میں کلام کیا ہے, لہذا کوئی ہماری بات ماننے والا نہیں ہے, کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے. کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہ ہے, آج کے دور کے کفار بھی ان کی عزت کرتے ہیں. اگر یہ مسلمان چوراہے پر کھڑے ہو کر نبی کے بارے میں کہنے لگے, کون ان کی سنے گا؟ انما اراد القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یمکنہم ذالک, ویسا کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ لوگ ہماری باتیں سنیں گے نہیں, اس لیے فقدہ اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر صحابہ کے بارے میں کہتے چلے جاؤ تو اس کا پورا نشانہ نبی تک پہنچنے والا ہے, اس کا پورا اثر نبی تک پہنچنے والا ہے. کیونکہ یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کے شاگرد ہیں. یہ عمر فاروق کون ہے؟ یہ نبی کے شاگرد ہیں. یہ عثمان غنی کون ہیں؟ یہ نبی کے شاگرد ہیں. یہ معاویہ بن ابی سفیان کون ہیں؟ یہ نبی کے شاگرد ہیں. یہ عائشہ صدیقہ کون ہیں؟ یہ نبی کی بیوی ہیں. نبی کے شاگرد, نبی کی بیوی. جو نبی ایسے افراد کی تربیت نہیں کر سکا, بھلا وہ نبی کیسے نبی ہوگا؟ جو اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکا, صبح و شام جو ان کے اطراف میں گھومنے والے, ان کے ساتھ رہنے والے, سفر میں ان کے ساتھ رہنے والے, ان کی زندگی کے بعد لوگوں کا خلیفہ بننے والے, اگر نبی نے ان کی تربیت نہیں کی, ایسے لوگوں کو نبی تیار نہیں کر سکے, تو پھر نبی کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کون سے مربی ہوئے, کیسے مربی ہوئے, ان کی تربیت میں کامیابی کہاں ہوئی؟ مطلب نبی کی تربیت میں خرابی تھی. یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اور آج دیکھو ایسے ہی ہو رہا ہے. پہلے شروعات انہوں نے کیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آگے بڑھتے بڑھتے پہنچ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, پھر آگے بڑھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, پھر آگے بڑھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور آج چند دنوں پہلے میں نے ایک جگہ پر ایک تقریر سنی تھی جو لوگوں کے سامنے آل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, لوگوں آل بیت کا کیا مقام ہے آپ کو پتا ہے؟ آل بیت کا سردار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. علی وہ ہیں جنہوں نے آسمان بنایا, علی وہ ہیں جنہوں نے زمین بنائی, علی وہ ہیں جنہوں نے کائنات بنائی, علی وہ ہیں جنہوں نے انسان و جن کو پیدا کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے, انہیں لگا میری بے عزتی ہو رہی ہے. تب اس نے کہا علی وہ ہے جنہوں نے اللہ کو پیدا کیا ہے. علی خوش ہو گئے, کہتے ہیں علی خوش ہو گئے. اس طرح سے آج کے مجمعوں میں, آج کی مجلسوں میں باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق ارض و سما ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق بتایا جا رہا ہے. کہاں ہے شہادت حسین کا واقعہ؟ کیا تعلق ہے شہادت حسین سے اس کا؟ محرم کا مہینہ آتا ہے, شہادت حسین ماتھا پیٹ کے, سر پیٹ کے, گربان چاک کر کے, کپڑے پھاڑ کے, کود کر, اچھل کے بندروں کی طرح شہادت حسین کا واقعہ بیان کرنے والے یہ کہاں پہنچ گئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے, ان کے ساتھ برا ہوا. نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی کو ان سے بڑی محبت تھی, نبی کو ان سے بڑی محبت تھی. جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا, آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ابوبکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں اور دیگر افراد بھی ہیں. گھر کا دروازہ کھلتا ہے, حسن اور حسین دو چھوٹے بچے اپنے معصوم قدموں پر چلتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے بڑھتے ہوئے آگے کی طرف آتے ہیں. نبی کی ان پر نظریں پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابوبکر صدیق جیسے بڑے بڑے صحابہ سامنے موجود ہیں, اس مجمع سے آپ خطاب کر رہے ہیں. آپ نے اپنا کلام بند کیا, ممبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھے, حسن حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اپنے دونوں طرف گود میں بٹھا لیا اور پھر ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے, پھر صحابہ سے خطاب کرنے لگے اور دونوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں
اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جھوٹ سے ہمیں نفرت ہے، جھوٹ سے ہمیں نفرت ہے. حسین کا نام لے کر علی کو گالیاں دینا، علی کو خدا بنانا، علی کو گالی دینا ہے. علی کو نبی سے بڑا بتانا، یہ علی کو گالیاں دینا ہے. بیٹے کی تعظیم کرتے کرتے باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. نواسے کی تعظیم کرتے کرتے اس نواسے کے نانا کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. انہیں نہ حسین سے محبت ہے، نہ علی سے محبت، نہ اہل بیت سے محبت ہے. جتنا تماشا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ صرف تماشا بین ہے، یہ تماشا کرنے والے لوگ ہیں. ان کے چکر میں نہ آئیں، صحابہ کی عظمت کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، مکہ میں لوگوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہوا تھا. کہتے ہیں زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے آتے ہیں. انہوں نے بہت سنا ہوا تھا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو پاگل ہیں، مکہ میں ایک آدمی ہے جو جادوگر ہیں، مکہ میں ایک آدمی ہے جو کاہن اور نجومی ہیں. انہوں نے کہا چلتے ہیں مکہ جاتے ہیں. میں تو ساری زندگی پاگلوں کا علاج کرتا ہوا آیا ہوں، کسی کو شیطان لگا ہو میں علاج کرتا ہوں، کوئی پاگل ہوا ہو اس کا علاج میں کرتا ہوں. میرے ہاتھوں پر اتنے لوگ شفایاب ہوئے ہیں. چلتا ہوں، اگر ایسا کوئی محمد نامی انسان اگر اس کے اوپر کوئی ایسا بڑا حملہ ہوا ہے تو جاتے ہیں علاج کرتے ہیں. زماد ازدی کہتے ہیں میں یمن سے نکلا، مکہ میں داخل ہوا، دیکھا ایک نوجوان تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے کئی بچے اس کو پتھر مار رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا یہ محمد ہے. میں آگے بڑھا، میں نے بچوں کو وہاں سے ہٹایا، میں نے محمد کو پکڑا. میں نے ان سے کہا اے محمد انی وعلی چک، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. یہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، تم بڑے اچھے انسان تھے، لوگ تمہیں امین کہتے تھے، لوگ تمہیں صادق کہتے تھے، لوگ تمہیں اپنا سردار ماننا چاہتے تھے. آخر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کیسے تم پاگل ہو گئے؟ یہ نوجوان بچے تمہارے پیچھے پھر کے تمہیں مارتے ہیں، تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تم پر ہنستے ہیں. چلیے میں آپ کا علاج کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زماد ازدی کنارے لے جاتے ہیں. ان کی نیت تھی کہ نبی کے ساتھ اچھا کیا جائے، محمد کا علاج کیا جائے. نبی نے فرمایا اے زماد، میں نہ جادوگر ہوں، میں کاہن بھی نہیں ہوں، میں نجومی بھی نہیں ہوں، اور میں پاگل بھی نہیں ہوں. یہ لوگوں کے جھوٹ نے مجھے ایسا بنا رکھا ہے. یہ مکے والوں نے کہ جو جھوٹ بولا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں میرے بارے میں. میں ایسا کچھ نہیں ہوں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. زماد کہتے اچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، کون سا کلام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے. زماد ازدی کا چہرہ نیچے جھکتا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. زماد ازدی نبی کو دیکھا خاموش ہو گئے. کہا آئید یا محمد، دوبارہ پڑھو. آئید یا محمد، اے محمد دوبارہ پڑھو. آپ نے دوبارہ پڑھا ان الحمدللہ، پورا خطبہ سنا دیا. پھر کہا آئید یا محمد، اے محمد دوبارہ پڑھیے. تیسری مرتبہ سنایا انہوں نے. تب زماد ازدی کہتے ہیں اے محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اشہد انک محمد رسول اللہ،
میں آج یہ گواہی دیتا ہوں مکہ کی سرزمین پر کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے رسول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے سامنے اس طرح کا نبی کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی تھی، نبی کا کلام انہوں نے سنا، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور یہ جب صحابہ بنے، یہ جب نبی پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ مکہ والے، مکہ کے اطراف کے لوگ، تمام کے تمام لوگ نبی کے ساتھیوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسی صورت میں انہیں دھمکیاں دی گئی، انہوں نے برداشت کر لیا۔ ان پر ظلم کیا گیا، وہ خاموش رہ گئے۔ انہیں گالیاں دی گئی، تب بھی وہ خاموش رہ گئے۔ انہیں زنجیروں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ گرم انگار پر انہیں لٹایا گیا، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ سجدے کی حالت پتھروں سے مارا گیا، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، صحابی رسول، صحابہ کا مقام سننا ہو تو یہاں سنیے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کفار مکہ نے پکڑا، صحابی ہونے کی بنا پر، نبی کا ساتھی ہونے کی بنا پر، ایمان لانے کی بنا پر، مجھے رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر لے گئے اور مجھے پریشان کرنے لگے۔ محمد کی باتوں کو چھوڑ دو، محمد کا ساتھی بننا چھوڑ دو، محمد کے صحابہ میں شمار ہوتے ہو، نکل جاؤ صحابہ کے مرحلے سے۔ پھر وہ میرا ہاتھ کاٹتے تھے، میری انگلیاں کاٹتے تھے، میری ناک کاٹنے لگے، میرے کان کاٹنے لگے، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹنے لگے تاکہ مجھے تکلیف ہو، مجھے وہ مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ مجھے زندہ رکھ کر تکلیف دے کر میری زبان سے کہلوانا چاہتے تھے میں صحابی نہیں بننا چاہتا، میں صحابی نہیں رہنا چاہتا، میں نبی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ میری زبان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ آخر میں جب دیکھا کہ جسم کے بہت سے اعضاء کٹ چکے ہیں، اب اگر ماریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، کہنے لگے اتحب ان یکون مکانک محمد، اتحب ان یکون محمدا مکانک وانت ناجن۔ اے خبیب، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے صحابی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب تمہیں محسوس ہونے لگا ہے محمد کا ساتھ دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تمہیں لگ رہا ہوگا سب کچھ تباہ ہو گیا، بدن کا پرزا ختم ہو چکا ہے، بس تھوڑی سی روح باقی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، کم سے کم ابھی بھی ایک آخری مرحلہ ہے۔ کیا تم اب یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اس جگہ پر محمد ہو اور تم آزاد ہو جاؤ؟ تمہاری اس جگہ پر محمد ہو اور تم آزاد ہو جاؤ؟ خبیب بن عدی نے کہا واللہ لا احب ان اکون آمنا فی اہلی وولدی، واللہ لا احب ان اکون آمنا فی اہلی وولدی وان محمدا تشوکہ شوکۃ۔ قسم خدا کی مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہوں اور محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، ہاتھ پیر کٹ جانا، اس طرح سے تکلیف ہو جانا، اس جگہ محمد ہو میں آزاد ہو جاؤں۔ گستاخو کیسی باتیں کرتے ہو؟ نبی کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے مجھے وہ منظور نہیں ہے، میرے جسم کے سارے حصے کاٹ کر پھینک دو، مجھے ہی منظور ہے، میں اسے منظور کرتا ہوں۔ یہ ہیں صحابہ، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ شہادت حسین کا واقعہ بیان کرنے والوں کو صحابہ کا مقام جاننے کی ضرورت ہے۔ شہادت حسین کا مقام، شہادت حسین کے واقعات بیان کرنے والوں کو، رو رو کر حسین کے نام پر صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو صحابہ کی ان قربانیوں کا تذکرہ ان کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ہندوستان میں، جہانگیر، اس کی بیوی نور جہاں جو شیعہ تھی، اس نے ایران سے ایک شیعہ عالم کو بلایا، شیعہ مناظر کو بلوایا جو زبان کا تیز ترار ہو اور پورے ملک میں شیعیت کو پھیلا سکے۔ ایران سے اس کو طلب کیا اور آتے ہوئے اس سے کہا دیکھو سیدھے آگرہ کی طرف نہ آنا، ایران سے آتے ہوئے آگرہ نہ آنا، بلکہ لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونا، کیونکہ لاہور کے علاقے میں بڑے صوفی لوگ رہتے ہیں، قبر پرست لوگ رہتے ہیں، ان سے پہلے مناظرہ کرتے رہنا، وہ ہارتے جائیں گے اور آگے بڑھنا اور ہارتے جائیں گے۔
جب ہارنے والوں کی تعداد بہت ہو جائے گی تو پورے ملک میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ ایسا انسان ہے جس نے اتنے لوگوں کو ہرا دیا ہے. تب یہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ نام سنتے ہی ڈر جائیں گے, نام سنتے ہی گھبرا جائیں گے. کہتے ہیں وہ مناظر نے ایسا ہی کیا, لاہور کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا, اتفاق سے بجائے کسی صوفی کے ایک عالم کے ہاتھ چڑھ گیا. صوفیوں کے پاس پہنچنے کے بجائے ایک عالم کے ہاتھ چڑھ گیا, میاں میر صاحب. کہتے ہیں میاں میر صاحب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ایران سے آئے ہوں. کام کیا ہے؟ آل بیت کی محبت کے نغمے گاتا ہوں, آل بیت کی محبت کے فضائل بیان کرتا ہوں, آل بیت کے مقام مرتبے بیان کرتا ہوں. اچھا, آل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہو, بیان کرو. آل بیت کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائے گی مومن کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. بیان کرو. بیان کرنے لگا, کہنے لگا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں, وہ آل بیت کے سپہ سالار ہیں کہ جس جگہ پر ان کی قبر مبارک ہے اس سے 40 میل دور تک جو بھی جن انسانوں کو وہاں دفن کیا جائے گا, 40 میل دور کے فاصلے تک, اس درمیان میں جتنے مسلمان دفن کیے جائیں گے, جتنے انسان دفن کیے جائیں گے, سب کی بخشش ہو جائے گی, سب کی بخشش ہو جائے گی. میاں میر صاحب نے کہا واہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہاں پر ہوئی ہے, ان کی قبر جہاں ہے, ان کے چاروں طرف سے 40 میل کے درمیان میں جن کو دفن کیا گیا سب کی بخشش ہو گئی. کہا یہ حسین کو یہ مقام جو ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ کہا یہ کہاں سے ملا؟ کہا وہ سید المرسلین کے نواسے ہیں. کہنے لگے جب نواسوں کا یہ مقام ہے تو نانا کا مقام کیا ہوگا؟ جب نواسے کا یہ مقام ہے تو نانا کا مقام کیا ہوگا؟ کہا بہت اونچا مقام ہے. کہا جس نانا کے بازو میں ابوبکر عمر سوئے ہوئے ہیں تم کہتے وہ کافر ہیں. تم نے یہاں 40 میل کا فاصلہ بتایا ہوا ہے حسین کے نام پر, اور نانا کے بازو میں ابوبکر عمر سوئے ہوئے ہیں, تم ان کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہو یہ ابوبکر عمر یہ جہنمی ہے. کہتے ہیں وہ شیعہ, وہ ایران سے آیا ہوا مناظر ہکا بکا رہ گیا. کہا ایسا جواب؟ کہتے ہیں اسی جگہ سے الٹے منہ سیدھے ایران کی طرف بھاگا, پھر کبھی ہندوستان نہیں آیا. یہ سمجھیے کہ یہ ایک پالیسی, یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے حقیقی بیان کیا ہے. یہی چیز آپ شیعہ ہوں یا سنیوں میں بہت سے علماء ہوں, شہادت حسین کے نام پر ایسی حرکتیں کیے جا رہے ہیں. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے, خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں. جن لوگوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کی سیڑھیاں چڑھی ہیں وہ ابوبکر کے گردن تک پہنچے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں تقریباً آج 15 سال سے خطبہ دے رہا ہوں الگ الگ مساجد میں. ایک زمانہ تھا 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ایک عالم دین جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے, مسلمان ہے, سنی کہتا ہے اپنے آپ کو, جس نے بہت پہلے کی بات ہے جب یزید کے بارے میں بولنا شروع کیا تھا, شہادت حسین کا واقعہ بیان کر کے جھوٹی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی تھی. میں نے ایک جگہ پر ایک مسجد میں دوران خطبہ اس کا نام لے کر کہا تھا ایک دن آئے گا یہ بیچارہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکلامی کرنے لگے گا. پھر ہم نے دیکھا چند دنوں کے بعد وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنے لگا. پھر ایک دن آئے گا یہی انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے لگے گا. اور آج وہ دن آ چکا ہے کہ جب وہ ابوبکر عمر کے بارے میں بھی بدکلامی کرنے لگا ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے لگا ہے. اور ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, یہ بدنصیب لوگوں نے کتابیں تک لکھی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں, اور ان کی خلافت پر بدکلامی کرتے ہوئے, ان کی حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کمتر کرنے کی کوشش کی گئی. ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کا کلام بیان کر کے اپنا خطبہ ختم کر دیتا ہوں. ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم یریدون ان یجرحوا
انہم یریدون ان یجرحوا شہداءنا انہم یریدون ان یجرحوا شہداءنا لیبطل الکتاب والسنہ، لیبطل الکتاب والسنہ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے ان کو مجروح قرار دیں، ان پر الزام لگائیں، ان کو غیر معتبر بنا کر پیش کرنے لگے تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیا جا سکے۔ ان کا مقصد ہے کتاب و سنت کو باطل قرار دینا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جو لوگ صحابہ پر بد کلامی کرتے ہیں وہ کبھی قرآن کا انکار کرنے لگ گئے، کبھی حدیثوں کا انکار کرنے لگ گئے، اور پھر بڑے بڑے صحابہ کا انکار کر کے نبی کی توہین بھی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہمیشہ باقی رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ جو اللہ نے محبت کا اعلان کیا ہے تو کائنات کے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کائنات کے فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ان سے محبت کریں۔ وہ بھی اپنی زندگی بھر کہا کرتے تھے کہ مجھے صحابہ سے بڑی محبت ہے، صحابہ کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی استعمال نہ کرنا۔ ساری زندگی انہوں نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا نہ کہو، میرے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی انسان پوری زندگی میں سونے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ پھر بھی نبی نے اس کی مثال دے کر بتا دی اتنا بھی اگر تم بڑا خیر کا کام کرو گے میرے صحابہ کا ایک مد کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مد تقریباً 600 گرام کا ہوتا ہے، آدھا کلو کے برابر۔ میرے صحابہ نے جو معمولی نیکیاں کی ہیں تم اتنی بڑی نیکیاں کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان، ان کی فضیلت، ان کے مقام مرتبے کو پہچاننے کی توفیق دے، ان کا تبصرہ کرنے، ان کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جھوٹے واقعات سے محفوظ رکھے۔ جو شرپسند عناصر ہیں، جو شرپسند افراد ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو صحابہ کے درمیان اہل بیت اور غیر اہل بیت کے نام پہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اللہ ایسے شرپسندوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔